السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 1 تا 5۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیوں کریں، اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح تسبیح کیجئے۔ سبح کا معنی ہوتا ہے پاک کر، پاک کیجئے۔ کس کو پاک کیجئے؟ اسم نام کو۔ سبح اسم نام کی تسبیح کیجئے۔ کس کا نام؟ ربی کا، ربی رب کا، اپنے ربی کا، اپنے رب کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں کوئی شریک نہیں، وہ ان سب سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کسی قسم کی کمزوری نہیں، نقص نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ ان تمام قسم کی کمزوریوں اور خامیوں سے مبرہ ہے۔ الاعلیٰ، سب سے بلند، وہ اپنے مقام کے لحاظ سے، وہ اپنی قوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ پاور، وہ اپنی گرفت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو سجدے میں کہا کرتے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا، فسوی پھر سوا برابر کیا، درست کیا۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مساوی، مساوات اسی سے ہے، سوا برابر کرنا، درست کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیوں کریں، کیوں اس کی پاکیزگی بیان کریں؟ اس لیے کہ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، پھر ان کو درست کیا، جیسے جیسے کسی چیز کو ہونا چاہیے تھا ویسے بنایا۔ ہاتھوں کو جیسا ہونا چاہیے تھا ان کے کام کے لحاظ سے ویسا بنایا، پاؤں کو جیسا ہونا چاہیے تھا ان کو ویسے بنایا۔ ہر چیز کی ضرورت اور مقصد کے مطابق اس کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درست کیا۔ اب دو ہاتھ ہیں، دونوں ایک طرح کے، پاؤں ہیں دو، دونوں کو برابر کیا، ایک طرح کے، آنکھیں ہیں دو، دونوں کو ایک طرح کا بنایا، درست کیا۔ الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا پھر برابر کیا۔ والذی، اور الذی وہ جس نے، والذی اور جس نے، قدر تقدیر لکھی، پروگرامنگ کی، شیڈول دیا۔ والذی قدر جس نے ہر چیز کی پروگرامنگ، ہر چیز کو اس کا شیڈول دیا کہ تیری کیا کیا ڈیوٹی ہے، کیا تو نے کرنا ہے، کتنی تیری عمر ہے، کہاں تو نے رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، ایک ایک چیز اس کی اس کو دے دی۔ سورج، چاند، ستاروں سے لے کر درخت کے پتے، بلکہ زمین کے ایک چھوٹے سے ذرے تک کی اس نے پلاننگ کی، اس کو اس کا شیڈول دیا ہے۔ فہدا، پھر ہدا، اس کو راہ دکھائی، اس کی رہنمائی کی۔ اس شیڈول پر چلنا کیسے ہے، اس پر چلنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا۔ اب سورج چاند کو سکھا دیا ہے کہ تم نے کیسے کام کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، کب کب چلنا ہے۔ تو چل رہے ہیں، بطخ کا بچہ ہے، پیدا ہوتی ہے اس کو پانی میں چھوڑے وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ گائے اور بھینس کا بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ماں کا دودھ تلاش کرتا ہے۔ دیکھا نہیں درخت کا پودا اوپر اگر سایہ آ جائے روشنی کے حصول کے لیے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کو اپنے شیڈول اور پروگرام پر عمل درآمد کا طریقہ سکھا دیا۔ والذی قدر فہدا، اور جس نے تقدیر لکھی پھر رہنمائی کی۔ والذی اخرج المرعى، والذی اور وہ جس نے اخرج نکالا، المرعى چارہ، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، مرا چراگا چارہ۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے نکالا چارہ۔ ہر ایک کی خوراک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
बंदोबस्त किया है। इंसानों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों और समुंदर के अंदर मछलियों, जहां जहां उसकी मखलूक बसती है उसकी खुराक का उसने बंदोबस्त किया है। अब जरा गौर कीजिए, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, हर एक को एक शेड्यूल दिया है, एक प्रोग्राम दिया है, उसकी तकदीर लिखी है, उस शेड्यूल पर चलने का तरीका भी अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दिया है। और फिर पूरी मखलूक की अल्लाह तबारक व तआला ने खुराक का भी बंदोबस्त किया है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और ऐसा है? यकीनन कोई नहीं है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हकदार है कि नहीं उसके नाम की तस्बीह की जाए, उसके नाम को पाक किया जाए कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के शिरक से पाक है। ना उसकी जात में कोई शरीक है, ना उसकी सिफात में कोई शरीक, ना उसकी इबादत में कोई शरीक है, और ना ही उसमें किसी किस्म की कोई कमी और कमजोरी है जो उसको किसी और का मोहताज बना दे। तो फिर कह दीजिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जाला, फिर जाला उसने कर दिया, इसको गुसान कूड़ा, अहवा स्या, जालहू गुसान अहवा, फिर उसने इसे स्याह कूड़ा बना दिया। इस आयत में इंसान के लिए तंबीह है। देखा, ये सरसब्ज खेतियां, लहलहाते खेत, खूबसूरत बागात, एक वक्त ऐसा आता है कि अपनी उम्र पूरी करके सूख जाते हैं और फिर ये कूड़ा बन जाता है, फिर इनकी रंगत तब्दील हो जाती है, स्याह हो जाते हैं। इंसान, तेरे ऊपर भी सदा जवानी नहीं रहनी, तूने भी सदा ऐसे सरसब्ज शादाब नहीं रहना। आखिर तेरे ऊपर भी वक्त आने वाला है कि तूने भी हड्डियों का ढांचा बन जाना है, तेरे गोश्त ने मिट्टी में गल जाना है। लिहाजा इस वक्त को भी याद कीजिए। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि ये पैगाम आगे पहुंचता रहे। अस्सलाम।